نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محشر والے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو جب اکٹھا کرے گا تو ان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی ہوگی، زبان کی گویائی ختم ہو چکی ہوگی اور کانوں کی سماعت ختم ہو چکی ہوگی۔ وہ اللہ رب العزت سے اس بات کا گلہ کریں گے اور اللہ رب العزت سے یہ بات کہیں گے کہ مولا کریم ہم دنیا میں تھے تو آنکھوں سے دیکھتے تھے، آج کیا وجہ بن گئی ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے؟ اللہ کیا وجہ بنی؟ زبان دی تھی، زبان سے بولا کہ زبان کی گویائی ختم ہو گئی ہے، اور وہ کہیں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ دنیا میں ہم سنا کرتے تھے، کانوں کی سماعت بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات فرمائے گا اللہ رب العزت، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کو ہی چھینا گیا ہے، تمہاری زبان کی گویائی کو بند کیا گیا ہے، تمہارے کانوں کی سماعت کو ہی ختم کیا گیا ہے؟ تم تو وہ لوگ ہو کہ جب تم قبر میں آئے تھے تو تمہارے اوپر میں نے 99 اژدہا سانپ چھوڑے تھے اور ہر سانپ کے ساتھ ساتھ سر تھے، میں نے وہ تمہارے اوپر چھوڑے تھے، تمہیں سزا دی تھی۔ تم تو وہ لوگ ہو کہ جب تم قبر میں آئے تھے تو میں نے تمہاری دائیں پسلیوں کو بائیں طرف سے نکال دیا تھا اور بائیں پسلیوں کو دائیں طرف سے نکال دیا تھا۔ کیوں نکالا؟ اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ مولا کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ رب العزت یہ کہے گا کہ تم دنیا میں تھے، ہم نے تمہاری معیشت کو بھی تنگ کر دیا، تمہارے پاس مال چھین لیا۔ چہ جائے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو، ایمان کی دولت سے، ہدایت کی دولت سے تم خالی تھے، تمہیں پھر بھی تنگ دستی لگتی تھی، سب کچھ بھی ہوتا تھا پھر بھی تمہیں کم لگتا تھا، ساری نعمتیں ملتی تھی پھر بھی وہ تمہیں کم سے کم ہی لگتا چلا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کہے گا دنیا میں تمہیں آنکھیں دی تھی، تم دیکھتے تھے آنکھوں سے دنیا میں، تم نے میرے قرآن کی طرف نہیں دیکھا، میرے نبی کے فرامین کی طرف نہیں دیکھا، میری طرف سے جو ہدایت آئی اس کی طرف تو نے نہیں دیکھا، دنیا میں مگن رہا، تو نے ان آنکھوں سے دیکھ کے سب کچھ کو بلا دیا۔ آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے، آج اس لیے ہم نے تیری آنکھوں کی بصارت کو چھین لیا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ زبان جس سے تو بولا کرتا تھا، بڑی باتیں کیا کرتا تھا، نے میرے قرآن کو نہیں پڑھا، میرے پیارے حبیب کے فرامین کو تو نے نہیں پڑھا، اس زبان سے تو نے گالیاں تو بک دی، تو نے گانے تو گا لیے، مگر میرے قرآن کی کبھی تلاوت نہیں کی، میرے نبی کے فرامین کو تو نے نہیں پڑھا۔ آج تیری زبان کی گویائی میں نے چھین لی ہے کہ دنیا میں تو نے ہمیں بلایا تھا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات فرمائے گا کہ میں نے تجھے کان دیے، دنیا جہان کی غلاظتیں تو نے سن لی، مگر کبھی تو نے میرے فرامین کو کبھی نہیں تو نے سنا۔ کس لیے آج تیرے لیے میں کان یہ رہنے دوں؟ ان کانوں کے ساتھ تو کیا سننا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اسی لیے آج میرے کانوں کی سماعت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ بات یہیں تک نہیں رکی، بات یہیں تک نہیں تھمی، مولا کریم نے یہ بات فرمائی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم محشر والے دن انہیں اکٹھا کریں، اوندے منہ آئیں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے اس طرح ہم اکٹھا کریں گے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پکے پکے یہ لوگ جہنمی ہیں، جس طرح دنیا میں رہ کے تم نے ہمیں بلایا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے، دنیا میں رہ کے تم نے ہم سے منہ موڑا تھا، اللہ رب العزت کہے گا آج ہم نے تم سے منہ موڑ لیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان آیا، میرے نبی نے تمہیں اپنی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دنیا میں رہ کے تو ڈھونگ کرتا تھا، مگر کرتا تھا، فریب کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، سب سے بڑے مدبر تدبیر کرنے والی اللہ حکم الحاکمین کی ذات ہے۔ آج دنیا میں رہ کے اللہ کریم کو بھولو گے تو یاد رکھنا قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت بھی تمہیں بھلا دے گا، تمہاری طرف سے منہ موڑ لے گا۔ اور آج وقت ہے اس سے اعراض نہ کرو، اس سے منہ نہ پھیرو۔ او اللہ کے بندو، اللہ رب العزت سے جب تم اعراض کر لو گے، اپنے منہوں کو پھیر لو گے، اللہ کی طرف سے اپنے چہروں کو بدل لو گے، کہاں جاؤ گے؟ سلطنت اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، دنیا اس کی ہے،
اور اس کی دنیا میں رہ کے جب منہ موڑو گے تو قیامت والے دن وہ یقیناً تم سے منہ موڑے گا۔ جب اس مولا کریم نے تم سے منہ موڑ لیا تو یاد رکھنا ٹھکانہ، جیسے اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہے، تو پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔